حضرات محترم، جماعت کی فضیلت، اہمیت اور وعید کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ آج وہ مسائل جس کے بارے میں ہم میں سے ایک بڑی تعداد غفلت کا شکار ہے۔ نماز کے لیے تو ہم آتے ہیں لیکن غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ نماز احادیث میں محفوظ ہے۔ اسی لیے نماز جہاں سے شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، جب ہم آتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر شروع کی جو تکبیر ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ تکبیر نماز کا رکن ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے۔ اس کے بعد دنیاوی جتنے بھی کام ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا تو بس اب آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے، جیسے حدیث میں تفصیل آئی۔ لیکن تکبیر میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ حدیث میں جو طریقہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ہاتھوں کو منکب کہتے ہیں، یہ کندھے یہاں تک کا بھی ہے، اذنیہ کانوں تک بھی ہے، لیکن ایسا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ بعض لوگ آتے ہیں اللہ دیکھا ہوگا اللہ اکبر، یہی سے اللہ اکبر، یہ کہیں نہیں آیا۔ آپ جب تکبیر تحریمہ کہتے اللہ اکبر، یہ دیکھیں آپ کی ہاتھوں کی جو سامنے کی والا حصہ ہے یہ قبلے کی طرف ہو، یہ بھی، اور اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ دیں گے۔ اس حوالے سے یہاں پر بڑی غفلت دیکھی گئی ہے کہ بعض لوگ اٹھانے کی تکلیف ہی نہیں کرتے، بس یہی سے اللہ اکبر، یہی سے، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، تو اس کا خیال کرنا۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کہاں باندھنا ہے یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاة تحت السرہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں ہاتھ یا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور ناک کے نیچے۔ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی زور سے آمین کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ یہ جتنے اختلافات ہیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیفیت میں دیکھا، وہ بیان کر دیا، دوسرے نے دوسری کیفیت میں دیکھا، وہ بیان کر دیا۔ اب یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس بات کو میں بڑا جہل کہوں گا یا تعصب کہوں گا کہ آپ ایک چیز کو لے کر بیٹھتے ہیں، دوسرے کو غلط کہتے ہیں، جو کہ اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے جو سمجھا بس وہی صحیح ہے، باقی لوگوں نے جو سمجھا وہ غلط ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ شریعت کسی کے باپ کی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اس لیے آپ سے جو بھی چیز ثابت ہے اس کو احترام سے، قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں، آپ کے پاس دوسری دلیل ہے، آپ اس پر عمل کریں، دونوں صحیح ہے۔ کسی کو دوسرے کو غلط کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں، اگر بات حدیث کے دائرے سے باہر کی ہے،
کوئی حدیث نہیں ہے کسی نے اپنا ایک طریقہ گھڑ لیا وہ غلط ہے۔ اب اس حوالے سے حدیثیں پائی جاتی ہیں، سینے کے اوپر بھی حدیث پائی جاتی ہے، آپ نے ہاتھ سینے کے اوپر رکھا، اور سرہ کہتے ہیں ناک، اس کے نیچے رکھا، حدیث میں آپ کے سامنے پڑھی وہ بھی موجود ہے، ناک سے اوپر رکھا وہ بھی موجود ہے۔ تو ہم کہیں گے معتدل علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ اس کو یوں کہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ہر طریقے کو زندہ رکھنے کے لیے امت کے کچھ لوگوں کو اس طریقے پر لگایا، کسی کو اس طریقے پر لگایا، تاکہ آپ کا ہر طریقہ زندہ رہے، بس۔ باقی یہ کہنا ہے کہ نہیں جی اوپر والی حدیث صحیح ہے نیچے والی غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب بھی کوئی عالم اختلافی بات کرے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ دونوں جہتوں کو واضح کرے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ جو تم نے سمجھا، جو تمہاری دلیل ہے اس کو بیان کرو، اور دوسرے لوگوں کی جو دلیل ہے اس کو بالکل چھپا دو یا غلط کرو۔ اسی لیے تو اہل سنت کے 4 امام ہیں، 4، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل۔ انہی روایات کے اختلاف کی وجہ سے ان میں اختلاف ہے، کسی کا طریقہ کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ تو جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ 4 حق ہیں، سب صحیح ہیں۔ مثال یہ دی، یہ مسجد ہے، آپ وہاں سے آ رہے ہیں، کوئی وہاں سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ اب جو سامنے سے آ رہا ہے وہ کہے گا کہ نہیں جو ادھر سے آ رہے ہیں یہ غلط ہے، ان کو نہیں آنا چاہیے، میں صحیح ہوں۔ جو ادھر سے آ رہا ہے وہ کہے نہیں نہیں میں صحیح ہوں، یہ غلط ہے، یہ نہیں۔ آپ بھی مسجد آ رہے ہیں، صحیح ہے، وہ وہاں سے آ رہا ہے، صحیح ہے، وہ ادھر سے آ رہا ہے، صحیح ہے۔ بات آ گئی، مثال سمجھ میں آ گئی، یہی بات ہے۔ بعض جاہل لوگ جو ادھر ادھر سے آ کے یہاں پر دیکھتے ہیں بھائی حدیث یہ بخاری میں ہے، بس یہی ٹھیک، بھائی دوسری حدیث میں تو بخاری میں ہے، وہ کیوں غلط ہے؟ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ آپ نے جو صحیح سمجھا اس پر عمل کرو، اللہ قبول کرے گا۔ میں نے جو سمجھا عمل کروں گا، اللہ قبول کرے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بارے میں چونکہ میں نے دیکھا ہے بہت لوگ غلو کرتے ہیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ، نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں، منع کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، جہالت کرتے ہیں، وہ حدیث سے لا علم ہے، وہ حدیث کا علم نہیں ہے ان کو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان من السنة فی الصلاة وضع الاکف علی الاکف تحت السرة۔ سنت یہ ہے نماز میں کہ ہتھیلی کو دوسرے ہتھیلی پر رکھا جائے ناف کے نیچے، یہ دلیل ہے۔ اس لیے عرض یہ کہ اب آگے رمضان آئے گا، اس میں تراویح کا مسئلہ ہے اور مسائل ہیں، اعتدال کے ساتھ جعلناکم امتا وسطا، اعتدال والی امت ہوتی ہے، اس لیے تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ غلط ہے، آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگ کرتے ہوں گے، بعض لوگ یہاں ہاتھ باندھے، یہ غلط ہے، دیکھا ہے نا آپ نے، میں نے بھی دیکھا، ادھر ہاتھ باندھے، اب یہاں پکڑنے کا تو کوئی حدیث میں نہیں۔ ایک ہتھیلی کو دوسری، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو لیے اس طرح ہاتھ رکھیں، نیچے رکھیں، اوپر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہاں یہ بھی دے گا، خاص طور پر عرب میں ایسے رکھیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسا تو کہیں نہیں آیا حدیث، اور یہ کافی تعداد میں دیکھا میں نے لوگوں کو۔ اس کے علاوہ تکبیر تحریمہ کے بعد، یہ تکبیر تحریمہ آپ کب تک ہوں گے؟ آپ سمجھے کہ میں تکبیر تحریمہ میں شریک ہوا، رکوع میں جانے تک اگر آپ امام کے ساتھ شریک ہو گئے تو آپ کو تکبیر تحریمہ مل گئی۔ پچھلے جمعے میں میں نے شاید بیان کیا تھا، آپ سے پچھلے جمعے میں، کہ جس شخص نے 40 دن اس طرح نماز پڑھی کہ اس کو تکبیر تحریمہ مل گئی، تو اس کے لیے 2 پروانے ملتے ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جہنم سے بھی بری اور نفاق سے بھی بری۔ تو وہ تکبیر تحریمہ رکوع جانے تک آپ کو مل جائے گا۔ البتہ آپ رکوع میں چلے گئے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور آپ ابھی آ گئے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری کے اندر،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، حضرت ابو بکر آئے، دیکھا کہ آپ رکوع میں ہیں، مسجد کے پچھلے سے جو تھے وہیں سے جماعت میں شریک ہونے اور تکبیر اولیٰ حاصل کرنے کا ایک شوق اور ان کا ایک جذبہ دیکھیں کہ آپ رکوع میں گئے، آپ حضرت ابو بکر ابن وائل آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ وہیں سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے اور پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے آ کر صف میں شامل ہوئے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ عمل کس نے کیا؟ کون اس طرح آیا تیزی سے، اور تیزی سے نہیں بلکہ آ کر اس طرح دروازے کے پاس سے نیت باندھی، تکبیر تحریمہ کہہ کے اور چل کر آ کر نماز میں شریک ہوا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصک یا زاد اللہ حرصک ولا تعد، جماعت اور تکبیر تحریمہ حاصل کرنے کا جو حرص ہے تمہارے اندر اللہ اس کو بڑھائے، اضافہ کرے، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ آئندہ اتنے دور سے تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر چل کر نہیں آنا ہے، سب میں آ کر تکبیر تحریمہ کہے اور شروع ہو جائے۔ اچھا، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی کھڑے ہو کر یہ والی رکعت اس کو نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں جو رکوع میں شامل ہو گیا اس کو رکعت نہیں ملی، حالانکہ حدیث ہے، ایک تو یہ بخاری کی حدیث ہے، دوسری آپ نے فرمایا من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی۔ جمہور چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی، بے شک فاتحہ اس نے نہ پڑھی، آپ آگے امام رکوع میں فاتحہ تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی رکعت نہیں ہوئی۔ لیکن جمہور علماء، محدثین، سارے ائمہ اس بات پر متفق ہیں، حدیث موجود ہے، اس لیے اس کی رکعت ہو گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے علماء سے رجوع کریں، بجائے اس کے کہ یہاں آنے کے بعد لخبطہ ہو جاتا ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں اس نے بھی یہ کہا، اس نے یہ کہا، بھائی کہنے دو، آپ علماء کے ساتھ رابطے میں رہو بس۔ تو اس طرح نماز میں آنا ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لیٹ آتے، انتظار کرتے ہیں، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، پھر بھاگتے ہیں گھر سے، آ کے پھر وضو کریں گے، پھر نماز میں آنے کے لیے جلدی جلدی، غلط بات ہے۔ آرام سے آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آتے ہو تو آرام سے آؤ، چلتے ہوئے آؤ، توہا وانتم تمشون، دوڑ کر نہیں آنا ہے، آرام سے آؤ، چل کر آؤ۔ وعلیکم بالسکینہ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ، یہ نہیں کہ ایسے بھاگتے ہوئے آئے اور جلدی سے نماز میں کھڑے ہو گئے اور ہانپ رہے ہیں، سانس چڑھ رہا ہے، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ علیکم بالسکینہ، اطمینان، سکون کے ساتھ آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو رکعت، جو نماز مل گئی پڑھ لو، جو رہ گئی اس کی بعد میں پڑھو، امام کے بعد کھڑے ہو کے پڑھو۔ اچھا، آرام سکون سے آنا ہے، دوڑ کر نہیں آنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بعض لوگ آتے ہیں نماز میں شریک ہونے کے لیے اللہ اکبر کر کے نیچے چلے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر یہ تو تکبیر تحریمہ ہو گیا، آپ نے کیا کرنا، اللہ اکبر ہاتھ باندھا، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، رکوع والی تکبیر دوسری ہے، اللہ اکبر ہاتھ باندھا، آپ تحریمہ میں شامل ہو گئے، اب اللہ اکبر کہہ کے نیچے جانا ہے، دوسری تکبیر، اس میں بھی احتیاط کرنا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ امام سے مسابقت کرتے ہیں، امام صاحب ابھی اللہ اکبر ذرا سا منہ سے آواز نہیں نکلی، یہ پہلے رکوع میں پڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات رکوع سے سجدے میں جانے کے لیے امام صاحب ابھی بعض اوقات نیت کر رہے جانے کی، بعض اوقات ذرا تھوڑے سے راستے میں پہنچے اور مقتدی صاحب پہلے ہی سجدے میں پہنچے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخاف الذی، کیا وہ شخص نہیں ڈرتا جو نماز میں امام سے مسابقت کرتا ہے، امام سے جلدی جاتا ہے، ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ امام سے جو جلدی کرتے ہیں ان کے لیے یہ وعید آئی ہے کہ خطرہ ہے کہ اللہ ان کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔
اس لیے نماز کے بارے میں اطمینان، سکون، تسلی۔ امام متبوع ہے، آپ تابع ہیں۔ امام کی ہر حرکت آپ سے پہلے ہوگی اور آپ کی حرکت امام کے بعد ہوگی۔ اس لیے اگر امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں پہنچ گیا، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر جائیں۔ امام سجدے میں پہنچ گیا، آپ اس کے بعد پہنچے۔ اسی طرح کھڑے ہوتے وقت بھی بہت سے لوگوں کو جلدی ہوتی، امام نے اب اتنا سی آواز آئی، مقتدی صاحب پہلے ہی کھڑے ہو، یہ غلط بات ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نماز سیکھ کر پڑھنی ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، بعض لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، من مانی کرتے ہیں اور مطمئن ہے کہ ہم نے نماز پڑھی اور بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ سیکھو، پڑھو، علماء کے پاس جاؤ، کیونکہ آپ نے بھی کتابیں نہیں پڑھی، فقہ نہیں پڑھی، آپ کو مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور اضافی وقت جو آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں آپ ادھر ادھر کی چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے علماء سے پوچھتے رہو، سیکھتے رہو، تاکہ آپ کو بھی طالب العلم کا ثواب ملے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔